زندگی میں اب تک کسی نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ ایمانداری اور وفاداری کے مجسمہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں الامین کہتے ہیں۔ جب بھی کسی سے نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ سب ان کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص ان کے بلند اخلاق اور بلند کردار کا گرویدہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ حال ہی میں کچھ لوگوں نے ان سے اپنی محبت کم کر دی ہے۔ اب ان کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کسی کو تکلیف دی ہے، بلکہ اب وہ مقامی لوگوں کے اندر جو سماجی برائیاں تھیں ان پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایک نیا نظریہ پیش کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہ صرف دو آسان جملے سکھاتے ہیں۔ ان جملوں میں نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی ثقافتوں کو ہلا دینے کی طاقت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صہیب اور زیادہ جاننے کے لیے تڑپنے لگے۔ مزید سوچے بغیر انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور ان کی صف میں شامل ہونے کا پختہ ارادہ کیا، لیکن وہ ہیں کہاں؟ کسی نے کہا وہ اب تنہا نہیں ہیں، ان کے ساتھ 5-10 پیروکار بھی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں خفیہ ہیں۔ وہ بند کمرے میں دن اور رات چراغ کے گرد پیش جمع ہوتے ہیں۔ صہیب نے بڑی ہوشیاری سے اس جگہ کا سراغ لگا لیا۔ وہ جگہ صفا پہاڑ کے قریب ایک مکان میں تھی۔ جس شخص نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خفیہ جگہ کا سراغ بتایا، اس نے معاملے کو راز رکھنے کی تلقین کی۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ عراق سے ہیں اور آپ کا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر قریش آپ کی اس حرکت کو جان گئے تو آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ خفیہ جگہ ارقم کے دروازے پر پہنچے تو اچانک صہیب کی نظر ایک جان پہچان والے پر پڑی۔ بچنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ شخص صہیب کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ بڑی ہمت جٹا کر صہیب نے اس شخص سے پوچھا، عمار تم؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمار نے پوچھا۔ دوست، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ آدمی کیا کہتا ہے سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک ساتھ چلے؟ کہتے ہوئے وہ دونوں ارقم کے گھر داخل ہو گئے۔